اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه رواه البخاري يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ حج کی فرضیت اور حج کی اہمیت کے متعلق ہمیں یہ ذہن میں ہونا چاہیے کہ حج اسلام کی ان 5 اہم عبادات میں سے، ان 5 ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے جس پر اسلام کی عمارت کی بنیاد۔ فرمایا عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام علی 5 شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ واقام الصلاۃ۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر۔ نمبر 1، اس چیز کی گواہی دینا کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ واقام الصلاۃ، نماز کا قائم کرنا، وایتاء الزکاۃ، زکوٰۃ کا ادا کرنا، وصیام رمضان، اور رمضان المبارک کے روزے رکھنا، وحج البیت من استطاع الیہ سبیلا، اور بیت اللہ کا حج کرنا۔ حج کی فرضیت کے متعلق ایک قول کہ 6 ہجری میں، دوسرا قول 9 ہجری میں حج اس امت پر فرض کیا گیا، اور حج کی فرضیت اس امت کے ساتھ ہی مختص ہے، سابقہ امتوں پر حج فرض نہیں تھا۔ حج کی تربیت، حج کو سیکھ کر کرنا۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب بیت اللہ کی تعمیر سے فارغ ہو کر اہل مکہ کے فلاح و بہبود کے لیے جہاں پر دعائیں کی ہیں، ان میں ایک دعا یہ بھی ہے ارینا مناسکنا، مولا کریم ہمیں ہمارے حج کے احکامات اور مناسک سکھلا دیجئے۔ اور اسی طرح امام الانبیاء تاجدار ختم نبوت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 ہجری میں جب حجاج کی ایک جماعت کو حج کا فریضہ ادا کرنے کے لیے بھیجا، اس وقت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر الحج بنا کر بھیجا تاکہ حج کے احکامات کی باقاعدہ حضرت نگرانی فرمائیں۔ تو لہذا تربیت اور حج کو سیکھ کر کرنا، اس کے لیے ہم کچھ نشستیں رکھتے ہیں جس میں ہم حج کی تربیتیں سیکھ سکیں۔ آج کا سبق حج کے اندر تلبیہ کی حیثیت اور تلبیہ کی حقیقت اور اس کی مشروعیت کی ابتدا۔ حج ماشاءاللہ اسلام کی عبادات میں سے وہ ایک عظیم عبادت اور عظیم رکن ہے کہ جس کے اندر دیکھیں کہ مشرقی، مغربی، شمال میں رہنے والا، جنوب میں بسنے والا، عربی، عجمی، عالم، جاہل، امیر، غریب، سارے ایک ہی ڈریس کے اندر ملبوس یعنی احرام میں، اور سب کی زبان پر تلبیہ ہوتا ہے، ایک ہی ترانہ ہوتا ہے، پھر وہ عربی بولنے والا ہو یا دنیا کی کوئی بھی زبان بولنے والا ہو۔ اسی سے ہی ہمیں تلبیہ جو ہے یعنی لبیک اللہم لبیک، یہ اجتماعیت کا سبق دیتا ہے۔ تلبیہ کی جو مشروعیت ہے اس میں مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ سب سے پہلے اس زمین پر
جو عبادت کے رب العالمین کی عبادت کے لیے جو گھر وضع کیا گیا، چوتھے پارے میں آل عمران صورت میں ہے، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ مبارکا وہدی للعالمین، سب سے پہلے گھر جو عبادت کے لیے وضع کیا گیا، جس کی تعمیر فرشتوں نے کی، اس کے بعد آدم علیہ السلام کو یہ سعادت ملی، اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے طوفان نوح کے بعد اس کے آثار مٹ چکے تھے، تو حضرت نے اللہ رب العالمین کے حکم سے اپنے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی معاونت کے ساتھ بیت اللہ کی تعمیر کی۔ پہلے پارے میں سورہ بقرہ میں مذکور ہے، اذ یرفع ابراہیم القواعد من البیت و اسماعیل۔ اس کے بعد عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال لما فرغ ابراہیم علیہ السلام من بناء البیت، فرماتے ہیں جب ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کی تعمیر سے فارغ ہوئے، قیل لہ، ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا گیا کہ اذن فی الناس بالحج، لوگوں میں آپ حج کا اعلان کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا وما یبلغ صوتی، مولا کریم میں یہاں پر بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، یہاں تو بے آب و گیا وادی ہے، میں اعلان تو کر دوں گا لیکن میری آواز سب لوگوں تک کیسے پہنچے گی؟ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا اذن وعلی البلاغ، آپ کا کام ہے اعلان کرنا، آواز کو عالم ارواح تک پہنچانا۔ رب العالمین نے فرمایا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ فرماتے فنادا ابراہیم علیہ السلام یا ایہا الناس کتب علیکم الحج الی البیت العتیق، ابراہیم علیہ السلام نے پھر پہاڑ پر کھڑے ہو کر آواز لگائی کہ لوگو، اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر اس مبارک گھر کا حج فرض کیا ہے، لہذا حج کے لیے آؤ۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں فَسَمِعَهُ مِن بَيْنِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اللہ رب العالمین نے اس آواز میں یہ تقویت رکھی کہ عالم ارواح میں تمام آنے والے انسانوں تک یہ آواز پہنچائی۔ در منصور میں ایک روایت ہے کہ جتنی مرتبہ جن ارواح نے اس آواز پر لبیک کہا ان کو اتنی مرتبہ حج نصیب ہوگا، کتنی سعادت کی بات ہے۔ تو لہذا تلبیہ کا جو پس منظر ہے وہی ابراہیم علیہ السلام کا اعلان ہے، ہم اس کو سامنے رکھیں۔ تلبیہ کے مبارک کلمات جس روایت میں ان عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ان تلبیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، اے اللہ میں حاضر ہوں، وہی ابراہیم علیہ السلام کی ندا کو سامنے رکھتے ہوئے دعاؤں کے اندر پڑھنا نہیں ہوتا، مانگنا ہوتا ہے، ظاہر و باطن کی کیفیت کو بنانا ہوتا ہے کہ حاضر ہوں اے اللہ میں حاضر ہوں، لا شریک لبیک لا شریک لک، حاضر ہوں مولا تیرا کوئی شریک نہیں، ان الحمد والنعمت لک والملک، مولا کریم تمام تعریفیں آپ ہی کے لیے ہیں، تمام نعمتیں آپ ہی کی طرف سے ہیں، والملک اور آپ ہی کی بادشاہی ہے، لا شریک لک۔ ایک روایت میں ہے ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت انی لأعلم کیف کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یلبی، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے مجھے معلوم ہے کہ پیغمبر علیہ السلام کیسے تلبیہ پڑھتے تھے۔ تلبیہ پڑھنے کے
جو طریقے ہیں ان میں جو سب سے زیادہ اصح اور مستحب طریقہ یہ ہے کہ اس کو 4 سانسوں میں پڑھا جائے اس ترتیب سے: لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ پھر یہ کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا لبا لبا ثلاثا، 3 مرتبہ تلبیہ پڑھتے تھے۔ جب بھی تلبیہ پڑھتے تھے تو 3 مرتبہ تلبیہ پڑھتے تھے۔ ہمارے ذہن میں یہ رہے کہ اس وقت ہم کتنی بڑی ماشاءاللہ اس عظیم ترانے کی برکت سے کتنا بڑا ہمارا مقام ہو چکا ہے۔ فرماتے ہیں ان سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من مسلم یلبی الا لبى من عن یمینہ وشمالہ من حجر او مدر او شجر حتی تنقطع الارض من ہا ہنا و ہا ہنا۔ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا جب حاجی لبیک کہتا ہے، لبیک پڑھتا ہے، تو اس کے ساتھ اس کے دائیں طرف بائیں طرف جو پتھر درخت ڈھیلے سارے اس کے ساتھ تلبیہ پڑھتے ہیں۔ یہ سلسلہ دائیں طرف منتہائے ارض تک و زمین کے آخری کونے تک یہ چل رہا ہوتا ہے۔ یہ تو ایسا عظیم اعزاز ہے، یہ تو ایسی عظیم سعادت ہے کہ قرآن مجید میں ہم پڑھتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام جب زبور پڑھتے تھے، جب اللہ تعالیٰ کی تسبیح پڑھتے تھے، تو پرندے بھی والطیر محشورہ، پرندے بھی اور پہاڑ بھی حضرت کے ساتھ تسبیح پڑھتے تھے۔ یہ اعزاز ہے تلبیہ کا، تو انتہائی توجہ کے ساتھ تلبیہ کو پڑھنا۔ اللہ رب العالمین اس کے انوارات و برکات سے ہمیں نواز دے۔ کیفیت یہ ہو کہ مولا صرف میں زبان کا یہ بول نہیں بول رہا، بلکہ انشاءاللہ میں عمل میں بھی لبیک اللہم لبیک حاضر ہوں مولا، حاضر ہوں۔ آپ ہی کے حکم پر میں نے وطن چھوڑا اور پھر مالی قربانی بھی دی، لازمی اخراجات بھی برداشت کیے، پھر تلبیہ میں تو جو ہمارا ڈریس ہے وہ بھی اتار دیا، کفن پہن لیا۔ مولا کریم لبیک اللہم لبیک میں حاضر ہوں۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے حج کا ایک عجیب فلسفہ لکھا ہے۔ فرماتے ہیں کہ ہر عبادت کی ایک عجیب سی ایک راحت ہے، ایک عجیب سی ترتیب ہے۔ قرآن مجید میں بیان کیا گیا اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، نماز پڑھو، جب نماز کے انوارات اور توجہ کے ساتھ اس کے جو افعال، اس کی جو کیفیت پر آپ غور و غوض کرو گے تو انشاءاللہ شرک سے محفوظ رہیں گے۔ روزے کے لیے فرمایا گیا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ فرماتے ہیں کہ تقوی اور طہارت کے زیور سے انسان آراستہ ہوتا ہے۔ زکوٰۃ کے لیے فرمایا گیا خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، تطہیر ہوتی ہے، تزکیہ ہوتا ہے۔ اور اسی طرح فرمایا کہ حج کے لیے شہدوا منافع لہم، وہاں آ کر ان کے منافع کا مشاہدہ کرو، حج کے منافع کا مشاہدہ کرو، یہ کیفیت ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں حج عشق الہی کی آخری منزل ہے۔ دنیا میں جب کسی سے عشق ہوتا ہے، اللہ نہ کرے عشق مجازی، تو اس کے دروازے پر جانا شروع کرتا ہے۔ یہاں بھی جب رب العالمین سے عشق کا اظہار اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ سے اظہار کیا، تو روزانہ مسجد جا رہا ہے، 5 اوقات میں حاضری دے رہا ہے۔ وہاں جب دنیا کے عشق میں اضافہ ہوتا ہے تو مال لوٹانا شروع کرتا ہے۔ اس نے عشق الہی میں زکوٰۃ دینا شروع کی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے۔ وہاں جب عشق میں اضافہ ہوتا ہے تو کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے۔ اس نے بھی اللہ کی رضا کے لیے روزے رکھنا شروع کیے۔ آخری منزل وہاں یہ کہ کپڑے اتر جاتے، چوراہوں پر چورنگیوں پر پاگل بن جاتا ہے۔ یہاں بھی یہ احرام کی
چادریں اور کفن پہن کر دیوانہ وار ہو کر لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک